عثمان یہ ترنگا جو ہم کو جھنڈا نظر آتا نا، اس کی ڈیزائن دینے والی بھی ایک عورت ہے، مسلمان ہے، جن کا نام ہے مسز سوریا طیب جی. انہوں نے ہندوستان کے یہ ترنگے کو ڈیزائن دیا ہے. اور میرے دوستوں، ہم لوگ جو نعرہ لگاتے نا، سب سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ ترانہ لکھنے والے بھی ایک مسلمان ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہے. کہاں کہاں اسلام پھیلا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگست میں اپنا تن من دھن آج ہندوستان کی زمین بولتی ہے کہ اس میں اگر لہو ہے تو مسلمانوں کا لہو ہے. کیوں کیا معلوم ہے آپ کو؟ کیوں کیا؟ علماء کیوں آگے بڑھے؟ کیوں فتوا دیا کہ انگریزوں کو نکالو؟ کیوں؟ علماء جانتے تھے انگریز رہیں گے تو انگریزی طریقہ ہندوستان میں آئے گا اور متفقہ طریقہ ختم ہو جائے گا. اس لیے تن من دھن کی قربانی. سب سے پہلے بھائی انگریز تو آ گئے تھے ہندوستان میں، کسی کو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہ قبضہ کر لیں گے. وہ تو اللہ کا ولی شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ، وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے یہ فتوا دیا کہ انگریزوں کو نکالو ورنہ ہماری زمین پر قبضہ کریں گے. اور شاہ عبد العزیز نے کہا مسلمانوں کھڑے ہو جاؤ، انگریزوں کا طریقہ ہماری زمین پر آئے گا اور مصطفیٰ مدینے والے کا طریقہ نکل جائے گا. کس نے سب سے پہلے فتوا دیا؟ یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے. کنہوں نے؟ شاہ عبد العزیز. اور آپ کو معلوم ہے جب یہ فتوا آیا تو ایک جوان شخص کھڑے ہو گئے، 350 آدمیوں کو لے کر کھڑے ہوئے اور سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف بغاوت، انگریزوں کے خلاف جنگ، انگریزوں کے خلاف آواز اٹھائی. ایک جوان آدمی نے اٹھائی ہے جن کے ابا کا نام حیدر علی ہے، اور اس بچے کا نام جو جوان ہے 350 کا لشکر لے کر کھڑے ہو گئے، ان کا نام فتح علی ہے، جن کو سلطان فتح علی کہا جاتا ہے. اور آج ہم ان کو ٹیپو سلطان کے نام سے یاد کرتے ہیں. ہندوستان کو آزاد کرانے میں سب سے بڑا حصہ بولو ٹیپو. ہم کو تو سیریل بتاتے ٹیپو سلطان، اس میں بتاتے ٹیپو سلطان کبھی عورت کے پیچھے بھاگتا ہے، کبھی چہرے پہ داڑھی نہیں ہے. مولانا حسین احمد مدنی نے اپنے مکتوب میں لکھا ہے کہ ہم نے ٹیپو سلطان کے بارے میں مطالعہ کیا، اس اللہ کے ولی نے کبھی داڑھی منڈوائی نہیں. بولو اس اللہ کے ولی نے کبھی داڑھی منڈوائی؟ ارے مولانا حسین احمد مدنی جیسا اللہ کا ولی کہتے ہیں کہ ٹیپو سلطان کے بارے میں نے مطالعہ کیا، میرا دل کہتا ہے اس زمانے میں وقت کا کوئی کتب تھا تو ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ وقت کی کتب تھے. اور مولانا حسین احمد مدنی جیسے لکھتے ہیں کہ ٹیپو سلطان وہ ہے جن کی کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی ہے. آپ کو معلوم ہے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کتنوں کو لے کر نکلے؟ 350 کو لے کر مقابلہ کیا. اور آپ کو عجیب بات بتاؤ، میرے دوست بادشاہ تھے، ارے بولو نا، ان کے پاس پیسہ ہمارے جتنا ہوگا کہ زیادہ ہوگا، وہ قرضے میں تھے. ارے ٹیپو سلطان کو قرضہ تھا، بادشاہ تھے، ہندوستان پر حکومت تھی. ارے میرے دوستوں کوئی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن جب دیکھا کہ انگریز لوگ آ گئے ہیں، انگریزی طریقہ آئے گا، میرے مصطفیٰ کا طریقہ جائے گا، ٹیپو سلطان نے کہا حکومت قربان کروں گا. مگر مصطفیٰ کے خلاف کسی کو آنے، میسور میں جامع مسجد بنائی، میں گیا ہوں اس مسجد میں، ٹیپو سلطان کی درگاہ پر بھی گیا ہوں، میسور کی جامع مسجد میں گیا ہوں، میں تھا، میرے ساتھ مولانا عثمان صاحب تھے. میسور کی جامع مسجد میں گیا، 2 رکعت نماز پڑھی. اس وقت مجھے خیال آیا کہ جب یہ مسجد بنی تھی، بولو میسور میں جب یہ مسجد بنی تھی تو ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ روئے، پوری مسجد بن گئی، گنبد بن گیا، ممبر بن گیا، محراب بن گیا، شاندار مسجد بن گئی. ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ مسجد کا آغاز عصر کی نماز سے ہوگا، تو سب سے پہلے امامت وہ کرائیں گے، وہ عالم امامت کرائے جو صاحب ترتیب ہوئے. کیا ہوئے؟ صاحب ترتیب کس کو کہتے؟ جس کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہوئے. سارا مجمع میں سناٹا، میسور کی جامع مسجد میں سناٹا، آدھے گھنٹے تک سناٹا رہا. پھر کیا کرتے؟ ٹیپو سلطان خود امامت کے مصلی پر کھڑے ہو گئے. راز کھلنا نہیں چاہتا تھا لیکن آج کھل گیا. بالغ ہونے سے لے کے اب تک میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی ہے. بالغ ہونے سے لے کر اب تک میری ایک بھی نماز قضا. میرے پیارو بہت محنت کی ہے ہندوستان کو آزاد کرانے میں. میں نے کہا الگ بات ہے ٹیپو سلطان کا نام آتا نہیں،
शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का नाम आता नहीं। मेरे दोस्तों 1861, 1862, 1863, 1864, 65, 67 ऐसा जमाना। आप सिर्फ हिंदुस्तान की तारीख पढ़े मेरे प्यारों, कितने उलमा को मारा गया, कितने उलमा को मारा गया। लिखा है कि दिल्ली की चांदनी चौक, दिल्ली में जो चांदनी चौक है वहां से लेकर पाकिस्तान का खैबर, वहां तक कोई दरख्त खाली नहीं था जिस पर किसी आलिम को लटकाया न गया। 3 साल में 14,000 उलमा शहीद हुए हैं। हम तो उन्हीं के नाम गिन लेते तो क्या कहते थे। 3 साल में 14,000 उलमा बोलो शहीद हुए हैं। और एक अंग्रेज लिखने वाला, हमारा नहीं, अंग्रेज लिखने वाला जिसका नाम है माइक थॉमसन, क्या नाम है, वो अपनी किताब में लिखता है अंग्रेजी जबान में, अपनी किताब में वो माइक थॉमसन अपनी किताब में लिखते हैं कि मैंने कई उलमा को देखा जिनको आग में जलाया गया, और मैंने कई उलमा को देखा जिनको लोहे की जंजीरों से बांधा गया, मैंने कई उलमा को देखा जिनको आग में डाला गया। और वो कहते हैं मैंने कई उलमा को देखा जिनको सुअर की खालों में बंद करके तंदूर में डाल दिया गया। कि थॉमसन कहते हैं मैं दिल्ली में एक जगह पे था, मुझे कुछ बदबू आई, कहते मैं अंदर गया तो मैंने 80 उलमा को देखा जिनके कपड़े उतार दिए थे, 80 उलमा को देखा जिनके कपड़े उतारे थे, और सामने तंदूर था। और एक अंग्रेज मार मार के कहता था जो शाह अब्दुल अजीज ने फतवा दिया है उसको बदल दो, शाह अब्दुल अजीज का फतवा बदल दो, बोलो अंग्रेजों को रहने का हक है। वो थॉमसन कहते 80 उलमा आग पर सब गए, मगर यही कहते गए अंग्रेज जाएंगे और मुस्तफा का तरीका आएगा। आपको मालूम है, आपको एक बहुत बड़े अल्लाह के वली जो ये सबसे बड़े ये तारीख हिंदुस्तान की तो हिंदुस्तान की आजादी में मुसलमान का नाम ही आता। हालांकि कहो ना हिंदुस्तान को आजाद कराने में सबसे बड़ा रोल अगर अदा किया तो मुसलमान, बोलो टीपू सुल्तान। ये हिंदुस्तान में सबसे बड़ा ताजमहल बनाने वाला मुसलमान कौन, बादशाह शाहजहां। लाल किला पे सबसे पहले तिरंगा को लहराने वाला, ये जो हम फ्लैग लहराते हैं ना झंडा, सबसे पहले लाल किला में अगर झंडे को, हिंदुस्तान के झंडे को लहराया है तो किसने लहराया, जनरल शाहनवाज खान ने लहराया। हिंदुस्तान की आजादी में सबसे ज्यादा जिसने पैसे दिए, हिंदुस्तान को आजाद कराने में जिन्होंने सबसे ज्यादा पैसे दिए, उस जमाने के एतबार, आज के जमाने के एतबार से और उस जमाने के एतबार से 7 करोड़ जिसने हिंदुस्तान को आजाद कराने में दिए, वो भी मुसलमान, जिनका नाम सेठ हाजी ओस्मान, बोलो उनका नाम सेठ हाजी। ये तिरंगा जो हमको झंडा नजर आता ना, इसकी डिजाइन देने वाली भी एक औरत है, मुसलमान है, जिनका नाम है मिसिस सुरैया तैयब जी। इन्होंने हिंदुस्तान के ये तिरंगे को डिजाइन दिया है। और मेरे दोस्तों हम लोग जो नारा लगाते ना, हम लोग नारा लगाते सबसे अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बोलो ना सबसे अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सबसे अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये तराना लिखने वाले भी एक मुसलमान है, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह है। कहाँ कहाँ इस्लाम फैला हुआ है मेरे प्यारों। ये मौलाना जाफर का नाम मैं ले रहा हूँ, कौन मौलाना जाफर थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह, बोलो कौन, मौलाना जाफर थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हमको हाथों में कड़िया पहनाई गई। मौलाना जाफर कहते हैं और मेरे पूरे साथियों को हाथों में कड़िया पहने, पाँव में बेड़िया पहनाई, और कहा कि हमको लेके आए, अंबाला लेकर गए। कहाँ ले गए, अंबाला। अंबाला से हमको लेकर गए लाहौर, लाहौर से लेकर गए हमको मुल्तान। कहते मुल्तान में अंग्रेजों ने कहा कि हमने इनके हाथों में कड़िया डाली है, पाँव में बेड़िया डाली, मगर ये सुधरते नहीं है, इनको लोहे के पिंजरे में डालो। कहा ऐसे लोहे के नोकदार पिंजरे में डाला, अल्लाह की कसम हम उठ भी न सके, बैठ भी न सके, टेक भी न लगा सके। कहा 30 दिन के बाद 2 रोटी खाने को नसीब होती, एक 24 घंटे के बाद पानी का प्याला पीने को नसीब होता था। वो मौलाना जाफर थानेसरी कहते हैं कि आखिर में कहा इनको काले पानी की सजा दे दो। कहते हैं मेरे हाथ में हथकड़ी थी, आप सुनना, मैं और आप होते तो क्या होता। मौलाना जाफर थानेसरी कहते मेरे हाथों में कड़िया, पाँव में बेड़िया, मुझे लोहे के पिंजरे में रखा था, और उस वक्त मुझे मेरी बीवी को मेरे सामने लाया गया, मेरे 3 बच्चों को मेरे सामने लाया गया। कहते मेरा सबसे छोटा वाला बच्चा लोहे की वो पिंजरे को देखकर पकड़ लिया और कहा अब्बा ये क्या हो गया। मौलाना जाफर थानेसरी को कहते अब्बा क्या हो गया, आपके हाथ में से खून निकलता है, आपके पाँव में से खून निकलता। वो बेचारा मासूम बच्चा कहता अब्बा बाहर आ जाओ, अब्बा बाहर आ जाओ। अब्बा ने लोहे की जंजीर में से हाथ निकाला, अपने बेटे के सर पे रखा, कहा बेटा तेरा बाप जाफर जिंदा रहेगा तो वापस आएगा, और अगर शहीद हो जाएगा तो हौसे कौसर पर तेरी और मेरी मुलाकात हो जाएगी। मेरे प्यारों ये सब किया था। शेखुल हिंद का नाम सुना होगा,
بولو نا شیخ الہند، ان کا جب جنازہ دیوبند لایا گیا، دیوبند جنازہ لایا گیا، تو جب غسل دینے والوں نے غسل دینا شروع کیا تو پیٹھ پر کچھ بھی نہیں تھا، صرف ہڈی نظر آتی تھی، باقی کچھ بھی نہیں تھا۔ اس وقت مولانا حسین احمد مدنی آئے، کہا ان کو انگریزوں نے اتنا مارا ہے، اتنا آگ کے انگارے پہ لٹایا ہے کہ سارا کا سارا ختم ہو چکا۔ لیکن شیخ الہند رحمت اللہ علیہ دیوبند میں جنازہ آنے سے پہلے ایک بار کہا تھا، میں انگریزوں کے جیل میں رہا، دو چیزوں کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ لو مولانا شیخ الہند مفتی محمود الحسن فرماتے کہ میں انگریزوں کے جیل میں رہا، دو پیغام لے کر آیا۔ نمبر ایک، مسلمانوں کبھی قرآن کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا، اور نمبر دو، آپس میں خاندان میں بٹ کے دشمنیاں مت کرتا۔ خاندان میں بٹ کے آپس میں دشمنیاں کیا کریں ہم لوگ؟ خاندان میں نہیں پٹے ہوئے، یہ میرا وہ تیرا، یہ زمین میری وہ زمین تیری، یہ مسجد میری وہ تیری مسجد، یہ قبرستان میرا وہ تیرا، کیا ہے؟ اور قرآن چھوڑ دیا کہ نہیں چھوڑ دیا؟ بھائی چھوڑ دیا۔ میں تو آسان الفاظ میں ایک بات کہوں گا، بات ختم ہو جائے گی، اور بھی بہت ساری باتیں ہندوستان کی آزادی پر ابھی نہیں کہتا، لیکن اتنا کہوں گا کہ ہمارے علماء نے ہندوستان کی آزادی پر جو محنت کی تھی نا، بولو نا، محنت کی تھی نا، وہ ہندوستان کی زمین سے محبت کرتے تھے۔ الحمدللہ ہم بھی ہندوستان کی زمین سے محبت کرتے ہیں۔ ارے بولو نا، ہم بھی ہندوستان کی زمین سے محبت کرتے ہیں۔ ہاں، ہزاروں نفرتوں کے بعد بھی ہم تبسم کرتے ہیں۔ تبسم یعنی ہزاروں نفرتوں کے بعد بھی ہم تبسم کرتے ہیں، محبتوں کے ساتھ ہم تکلم کرتے ہیں۔ وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں۔ ہم وطن کی خاک سے تیمم کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کے کیا چاہیے میرے دوستو؟ اس سے بڑھ کے کیا چاہیے کہ ہم نے جتنی بھارت کی زمین کو مقدس سمجھا، کسی نے نہیں سمجھا ہوگا۔ ہم کو نماز میں پانی نہ ملے تو قرآن نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ اللہ فرماتا پانی نہ ملے تو زمین سے تیمم کر لینا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بھارت کی زمین سے نہیں کرنا۔ ہم تو بھارت کی زمین کو اتنا مقدس سمجھتے ہیں کہ جیسے وضو سے آدمی مقدس ہوتا ہے، بھارت کی زمین سے بھی مقدس ہو جاتا ہے۔ وہ ہم سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں۔ بھائی ہزاروں نفرتوں کے باوجود ہم تبسم کرتے ہیں، محبتوں کے ساتھ ہم تکلم کرتے ہیں، وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں۔ ہم تو اسی وطن کی خاک سے تیمم کرتے ہیں۔ ہم سے بڑھ کر کون ہوگا میرے پیاروں؟ اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن آج میری ماں بہنیں، یہ میں نے کیوں سنا ہے؟ باقی دیکھنے میں جاؤ تو ہندوستان کی آزادی سے ماں بہنوں کو اس وقت کیا مطلب؟ ہماری کتنی ماں بہنوں کو تو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ 15 اگست کو ان کو اس کی فکر ہوگی۔ ہمارے کو تو موبائل چھوٹے تو دوسری فکر نہ جم پائے۔ صحیح کہتا ہوں غلط کہتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وطن سے محبت نصیب فرمائے۔ آمین بولو، آمین بولو، آمین۔ میں صرف ایک بات کہوں گا، انگریزوں کو ہٹاؤ، مصطفیٰ کا دامن لاؤ۔ ہم تو واپس سب ختم ہو گئے، انگریز تو ہٹ گئے لیکن ہم خود ہی انگریز بن گئے۔ ہماری ماں بہنوں کے بال دیکھو، بال کٹنگ، پارلر میں جا کے فیشیل، پارلر میں جا کے اپنا کو بیوٹی بنانا، ماں بہنوں کے کپڑے، ماں بہنوں کے برقعے، ماں بہنوں کا اٹھنا بیٹھنا۔ ارے جس انگریز کو ہم نے، ہمارے علماء نے قربانیاں دے دے کے اپنے بچوں کو یتیم اور اپنی عورتوں کو بیوہ بنا کے، جن علماء نے انگریزوں کو ہٹایا، انگریز تو چلے گئے، افسوس اس کا ہے کہ ہم خود انگریز بن گئے۔